بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل یا اولاد پر۔ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ حضرت غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کا لے جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ نمبر 1، بے وقوفوں اور نااہلوں کی امانت اور سربراہی پر۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت پر۔ نمبر 3، فیصلے کی فروختگی پر۔ نمبر 4، خون ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر۔ نمبر 5، رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ نمبر 6، ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی، وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن گانے کی طرز میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں اس سے کمتر ہوگا، مگر محض خوش الہانی کے لیے وہ اس کو آگے رکھیں گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال باسی بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا اہلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم اور سربراہ ہوں گے، ان کی امانت اور حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ترمذی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور بخل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے، تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو لباس پہنیں گی باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں بے پردہ چلیں گی، ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی۔ نمبر 2، وہ پولیس جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور ناتوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے، جن کے پاس پیسہ ہوگا وہ اسے دیکھ کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا، عدل و انصاف کا نام بھی نہیں ہوگا، بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم و قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے، جو موٹے لفافے پیش کرے گا۔ بھائیوں، پہلے تو حاکم و قاضی کا نمائندہ وغیرہ چپ چبا کر اس وقت کی بات کیا کرتے تھے، مگر اب تو سر عام حاکم و قاضی کی کرسی پر ہی طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، خوب اچھی طرح سن لو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1، رشوت لینے والے پر۔ نمبر 2، رشوت دینے والے پر۔ اور نمبر 3، ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے۔ مسند احمد میں حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ رشوت لینے والے پر نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت
گری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی عام بات نہ ہوگی۔ غرض ذرا سی بات پر چاقو تلوار بندوقیں نکل آئیں گی، منٹوں میں قتل و غارت خون ریزی ہونے لگے گی۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی جان مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہر خطبہ میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار و مرتد بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی اور صلح رحمی سب ختم ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے کی وجہ سے ہمدردی کی تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ نمبر 2، قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناطہ توڑنے والے۔ نمبر 3، ان کے اور برائی کا حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے۔ ایک حدیث شریف میں 2 کام کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے، اور وہ یہ کام ہے: اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے، یعنی تقوی اختیار کرے۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرے، اور جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، یاد دراز کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا۔ نمبر 3، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے یا اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اسے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو اللہ سے ڈرے، تقوی کو اختیار کرے اور اسے چاہیے کہ صلح رحمی کا عادی بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس میں قرآن کریم کو گانا باجا بنا لیں گے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کے در پر پڑے گا اور لوگ کھیل تماشے کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی فرد میں یہ دایا نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔